بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواہ البخاری. ایک ہی حدیث کافی ہے شیخ یا اور پڑھوں؟ اچھا پڑھ لیجیے، اور ایک حدیث بھی پڑھ لیجیے. پہلے یہ ہو جائے. چلیے ٹھیک، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو ہم لوگ جس طرح اربعین نووی میں احادیث پڑھ رہے ہیں، اس میں 2 حدیثیں اب تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے. اب ہم لوگ تیسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. یہ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. دیکھیے اس کے اندر ترتیب بیان کی گئی ہے. بعض احادیث میں ترتیب میں صوم رمضان پہلے ہے، الحج بعد میں ہے، لیکن یہ جو بخاری کی روایت ہے اس کے اندر الحج پہلے ہے، صوم رمضان بعد میں ہے. حدیث کا معنی مطلب تو ویسے سب کے لیے واضح ہے. یہاں پر ایک آدھ بات ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 ارکان پر ہے، اور یہ اگر کوئی آدمی شہادتین کے بعد اس میں نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ مسلمان ہے، اسلام پر عمل کر رہا ہے. باقی جو 2 رکن ہیں، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، اس کے تعلق سے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کو کرے، اس معنی میں کہ ہر انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جس انسان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس انسان سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہے. اسی طرح حج جس انسان پر واجب ہو جائے اسی انسان سے حج کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ورنہ باقی جو مسلمان جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے. یہ اس کا عقیدہ رکھنا اس کو اسلام میں باقی رکھتا ہے. اور اسی طرح حج اس کے اوپر واجب نہ ہوتے ہوئے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہ انسان اگر اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے، طاقت دے تو وہ حج کرے گا. اگر کسی کے اوپر حج کے شروط یا حج کے جو شرائط ہیں وہ اگر اس کے حق میں نہیں ہوتے ہیں، ثابت نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ انسان حج کا مکلف نہیں ہے، اور حج کے بغیر ہی وہ چیز اسے اسلام میں باقی رکھتی ہے. صرف وہ عقیدہ رکھے کہ اسلام میں حج فرض ہے. یہ بات یعنی کہ عقیدہ رکھنا ان 5 چیزوں کا یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان پر 5 چیزوں کو کرنا یہی اسلام میں باقی رہنے کا سبب ہے، یہ چیز نہیں. عموماً ایک چیز لوگ شاید جلدی میں کہیں بول دیتے ہیں کہ جو ہے اگر 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دے گا تو گویا کہ وہ اس کا اسلام صحیح سالم نہیں رہے گا. ایسا نہیں. بات اگر وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر وسعت رہتے ہوئے، طاقت رہتے ہوئے کوئی چیز چھوڑتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے بات کہنے میں کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کا اگر کوئی آدمی انکار کرے گا تو پھر وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا.
یہ چیز اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک چیز ہے انکار کرنا اور ایک چیز ہے سستی سے نہیں کرنا. جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے مانعین سے جو جنگ چھیڑی یا جنگ کا ارادہ کیا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ صرف سستی سے زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ وقت ہم نہیں دیں گے، انکار کر رہے تھے. اس وجہ سے ان کے ساتھ قتال کی بات ہوئی. ورنہ کوئی انسان اگر زکوٰۃ سستی کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے، بخیلی کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے، تو کیا یہ انسان کافر ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے اہل علم کا یہ اتفاق ہے کہ یہ انسان بخیلی کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن گنہگار ضرور ہوگا. گناہ اس وجہ سے کہ وہ ایک رکن کی پابندی نہیں کر رہا ہے، ایک رکن کو وہ ادا نہیں کر رہا ہے. بابا پانی پی امی مارے ہیں. اچھا یہ لے یہ کھیل. اچھا، تو یہ بات میں وضاحت کر رہا تھا کہ انکار کرنا الگ چیز ہے، سستی سے نہیں ادا کرنا یہ الگ چیز ہے. تو اگر انکار کرتا ہے تو اس بات کا اتفاق ہے علماء میں کہ وہ انسان جو منکر ہے اسلام کے کسی رکن کا، وہ انسان کافر ہوگا. ٹھیک. دوسری چیز، جو سستی سے ادا نہیں کرتا ہے اس کے کفر کے تعلق سے توقف کیا جائے گا، وہ انسان اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. رہی بات نماز کے تعلق سے، تو اس میں چونکہ دلائل اتنے زیادہ ہیں تو یہاں جمہور کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ تارک صلاح جو ہے، گرچہ کہ سستی سے چھوڑ رہا ہے نماز، تو ایسا انسان کافر ہوگا. یہ اکثر اہل علم کا یہ موقف ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوائے نماز چھوڑنے کے اور کسی چیز کو کفر نہیں مانتے تھے یا کفر نہیں سمجھتے تھے. كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا غير الصلاة، کہ سوائے نماز کو ترک کرنے کے اور کسی چیز کو صحابہ کرام کفر نہیں گردانتے تھے. یہ بات ترمذی میں موجود ہے حضرت شقیق ابن عبداللہ کی روایت سے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری روایت ہیں صحیح مسلم میں ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة، کفر اور اسلام کے درمیان کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے. اسی طرح العہد الذی بیننا و بینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ جو آدمی نماز کو چھوڑے گا تو وہ کافر ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے کہا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے ہم لوگ جہنم میں داخل ہوئے ہیں. تو یہ کئی دلائل، کئی احادیث اور صحابہ کے فہم کی بنیاد پر اکثر اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ تارک صلاح کافر ہے. شیخ ابن عثیمین وغیرہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تارک صلاح ہو تو اس سے رشتہ منقطع کر لینا چاہیے اگر مومنہ ہے، اور شوہر نماز چھوڑتا ہے. اور اسی طرح برعکس اگر بیوی ایسی ہے کہ نماز کی پابندی نہیں کرتی، نماز ہی نہیں پڑھتی، تو ایسی صورت میں ان کے رشتے الگ کر لیے جانے چاہیے. یہ یہاں تک شیخ ابن عثیمین وغیرہ کے فتاوے ہیں. وہیں علماء کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ رائے رکھتا ہے یا ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو کفر کے الفاظ آئے ہیں وہ
تارک صلاح کے کافر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کفر دون کفر جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ کفر ہے جو شرک اور کفر توحید کے مقابلے میں جو کفر ہے اس کے بعد والا کفر ہے، یہ بعض علماء کا کہنا ہے۔ گویا کہ ایک معنی میں جس طرح بعض دیگر احادیث میں کفر کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثنتان فی الناس ہما بہم کفر۔ ایک منٹ، ثنتان فی الناس ہما بہم کفر، لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، کیا ہیں؟ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، نہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ دو چیزیں انسانوں میں ایسی ہیں جو کفر ہیں، ایک تو نیاحت علی المیت، نوحہ کرنا، اور کیا کہتے ہیں ہم، طعن فی الانساب یعنی نسب میں طعن کرنا۔ تو یہ چیزیں جو دو ہیں یہ کفر ہیں، یہ جو بات کہی گئی ہے یہاں پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ کفر دون کفر ہے، یا یوں کہیے کہ یہ کفر اصغر ہے۔ تو اس طرح جو بات احادیث میں کفر اصغر کے لیے استعمال کی گئی ہے اسی طرح کا معاملہ ہے تارک صلاۃ کے ساتھ۔ یہ بہت سارے علماء کا بھی یہ بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے، ان کے لیے بھی کچھ دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر جو آج ہم لوگوں نے کتاب التوحید میں جو کیا کہتے ہیں حدیث پڑھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ان عیسی عبد اللہ ورسولہ کلمۃ القاها الی مریم وروح منه وان والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ اسی طرح ان اللہ حرم، حدیث عتبان، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ یا شہادتین کا اقرار کرنے والا، جنت و جہنم کے حق ہونے کا اقرار کرنے والا، یہ ان اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا۔ ان احادیث کی بنیاد پر بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس طرح شہادتین کا اقرار کرنے والا سستی سے اگر نماز چھوڑتا ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہے۔ بہرحال یہ اتنا تو ہے کہ نماز کی جتنی اہمیت ہے اسلام میں شہادتین کے بعد، اس کی اتنی اہمیت کسی اور فریضے کی نہیں ہے، کسی اور رکن کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ تارک صلاح اس کو کہا جائے گا جو مطلق نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کوئی آدمی ایسے ہے جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے، ظہر پڑھ لیتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب چھوڑ دیتا ہے، تو یہ آدمی تارک صلاح نہیں کہلائے گا۔ یہ آدمی متساہل ضرور ہے، یہ آدمی تساہل ضرور کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے ایک ایک نماز کا، لیکن تارک صلاح جسے کہا جائے گا وہ کون انسان ہے؟ جو مطلق نماز نہیں پڑھتا اسی کو تارک الصلاح کہیں گے۔ ورنہ ایک آدمی جو 5 ٹائم میں سے 2-4 ٹائم کی پڑھ لیتا ہے، 1 ٹائم کی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا آدمی اس کے اوپر تارک صلاح کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ بات شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے کہی۔ چلیے اس کے بعد جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے تعلق سے بقیہ جو 3 ارکان ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صوم رمضان ہے، ان کو سستی سے چھوڑنے والا یا بخیلی سے چھوڑنے والا یہ آدمی کافر نہیں کہلائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ یہ اسلام کا رکن ہے، اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوگا۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو جواب دینا ہے۔ بس یہاں پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بھی ہر انسان کا کام نہیں۔ یہ ایک چیز اور یہاں پر وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تکفیر معین وہ شاید بحث آئے گی کتاب التوحید وغیرہ میں، لیکن یہاں چونکہ ارکان خمسہ کا ذکر چل رہا ہے تو اس میں جو آدمی نماز چھوڑتا ہے یا نماز چھوڑنا کفر کی علامت ہے، نماز چھوڑنے والے لوگ کافر ہو جائیں گے، یہ مطلق باتیں کہنا یہ ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پر زید نماز چھوڑنے والا ہے وہ کافر ہے،
زید کو نام لے کر کسی کو کفر کا فتویٰ لگانا یہ ہر عام انسان کا کام نہیں ہے، یہ قاضی کا کام ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اہل علم ہیں، اس کو سمجھائیں گے، اس کو توبہ کرنے کے لیے کہیں گے۔ اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانے گا، وہ نہیں سنتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے یا کوئی اور بات ہے، تب جا کر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ یوں اس طرح جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک عام وبا ہے، ہر آدھا سارا پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ کافر، یہ کافر جو کہتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ تکفیر یہ ہر عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد تیسری حدیث اگر شروع کرنا ہے، وقت ہے تو شروع کر لیں۔ کتنا ٹائم بچا ہے؟ 21 منٹ، 15 منٹ ہوئے ہیں اس میں، تو چلیں پھر آگے مولوی بڑھیں۔ صاحب، جو بولیے۔ تاریخ صلاح کے لیے کیا عذاب ہے، کچھ وضاحت ہو جائے؟ جی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ بھائی جہنم میں آپ کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ ہم لوگ مصلین میں سے نہیں تھے، ہم لوگ مصلین میں سے نہیں تھے، یعنی نماز چھوڑنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جس طرح توحید کو ماننا، اس کو ثابت کرنا، اس کا اہتمام کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اسی طرح نماز چھوڑنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ سورہ مدثر کی جو آیت ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ٹھیک، اچھا، خبر میں بھی کچھ عذاب ہوگا کیسے قبر میں تاریخ عذاب؟ صلاح کو؟ اگر دیکھیے کہ قبر کا عذاب جن باتوں کی بنیاد پر ہوگا، اس کے اندر احادیث میں وضاحت ہے کہ جس طرح لوگوں کو دو چیزیں ایسی ہیں جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور وہ ان کے لیے عذاب قبر کا باعث بنیں گی، تو اس میں پیشاب سے نہ بچنا یا پیشاب سے پرہیز نہ کرنا، ایک یہ، دوسرا ایک سیکنڈ، اچھا ٹھیک، امال ہاں پانی پڑھنا کیوں نہ کیا بھی نہیں کرتے، کپل شرما دیکھ لے کیسا سے سمجھا پانی جا تو جا جا بناتی جا۔ اچھا، کیا بات چل رہی تھی کہ عذاب قبر کن کیا تاریخ صلاح کو بھی عذاب قبر ہوگا؟ احادیث جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ عذاب قبر ہوگا اس وجہ سے کہ انسان پیشاب میں پاکی صفائی کا اہتمام نہ کرے، اسی طرح اگر جو ہے انسان چغلی کھاتا ہے، یمشی بالنمیمہ، چغلی کھانا یہ خود قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ یہ اس طرح تو وضاحت کی گئی ہیں باتیں۔ مزید قرآن میں حدیث میں جس طرح دیگر باتوں کے لیے عذاب قبر کا جو واضح ثبوت ہے، فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسی بات کہی ہو کہ یہ آدمی جو تارک صلاح ہے اس کو قبر سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ یہ بات کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت میرے ذہن میں فی الحال اس طرح کی کوئی حدیث نہیں آ رہی، لیکن اتنا تو یہ ہے کہ دیکھیے جب تارک الصلاح اگر کافر کہہ دیں گے، اگر تارک الصلاح کو آپ کافر کہیں گے، اگر تارک الصلاح اگر کافر کہیں گے تو پھر اگر اس کے اوپر اتمام حجت ہو جائے، وہ کفر کے یعنی کہ کام کو کر بیٹھے، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ اس کے لیے قبر میں عذاب ہوگا۔ یہ تو بالکل اگر کافر ہے اور وہ اپنے ترک صلاح کی وجہ سے کفر کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو
इसका ये क्या कल्ला इन किताब अल अबरार लफ़ी इल्लीन वमा अदराका मा इल्लीयून किताब मरक़ूम, इसके बिलमुकाबिल जो कल्ला इन किताब अल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, जो बुरे लोगों का अमल है, बुरे लोगों के आमाल सिज्जीन में जो रखे जाएंगे, या जो बुरे फरिश्ते उनका नाम आमाल लेकर आएंगे और उसको जो है सवालात करेंगे क़ब्र में, अगर वो उसका जवाब न दे तो फिर उसको वहीं से आज़ाब की खिड़की खोल दी जाएगी। ये बातें तो फाजिर के मुतलक लफ्ज़ से पता चलती हैं कि जो आदमी तारिक सलाह होगा वो यकीनन फाजिर है, वो यकीनन फाजिर है। लेकिन मुतलक बिल्कुल तारिक सलाह क़ब्र में अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा, ऐसा लफ्ज़ हदीस में फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा है। लेकिन जो बात यह है कि वो आदमी जो तारिक सलाह है वो एक बड़ा फाजिर है, बिल्कुल फाजिर है। और ऐसा फाजिर इंसान इसका नाम आमाल तो क्या कहते हैं अबरार जहाँ इल्लीयीन का, जहाँ नेक लोगों के नाम आमाल रखे जाते हैं, वहाँ तो इसका नहीं रहेगा। और यकीनन इसके ऊपर जो फरिश्ते मुकर्रर होंगे तो वो एक बुरी रूह होने की वजह से उसको क़ब्र में अज़ाब होगा। ये मुतलक बात तो समझ में आती है। हो तो एक आखिरी सवाल मौलवी साहब, अगर इजाज़त है तो। जी जी,